نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا ارشاد ہے والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو حولین کاملین پورے 2 برس، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس کے لیے کہ جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہے، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور لازم ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدور بھر۔ لا تضار والدة بولدها، ماں کو ضرر نہ دیا جائے اس کے بچے سے اور نہ اولاد والے کو اس کی اولاد سے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ پچھلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ طلاق والی عورتوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اور تکلیف 2 قسم کی ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی تکلیف کے بعد اب روحانی ایذا کی ممانعت کی گئی ہے کہ ان سے ان کے دودھ پیتے بچے نہ چھینو، کہ ان میں ان کو روحانی ایذا پہنچے گی۔ اسلام سے پہلے عرب میں عورتوں پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کے شیر خوار بچے ان سے چھڑا دیے جاتے تھے، کبھی تو اس طرح کہ طلاق دے کر عورتوں کو نکال دیا، اس کے بچے چھین لیے، اور کبھی اس طریقے سے کہ ان کے بچے خصوصاً لڑکیاں ان کی گود سے چھین کر زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس ظلم کو روکنے کے لیے اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو باندی غلاموں کے بچوں بلکہ 2 چھوٹے بھائی غلاموں کے الگ کرنے سے بھی منع فرماتے تھے، بلکہ چڑیوں اور دوسرے جانوروں کے شیر خوار یا بہت چھوٹے بچوں کو الگ کرنا ممنوع قرار دیا۔ غرض کہ یہ آیت بھی ان ظلموں کو روکنے کے لیے ہے جو عرب کے اندر اسلام سے پہلے عورتوں کے اوپر توڑے جاتے تھے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، والدات سے یا تو طلاق والی عورتیں مراد ہیں کہ ان سے پہلے طلاق ہی کا ذکر ہو چکا ہے۔ آئندہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کا کھانا کپڑا بچے کے باپ پر واجب ہے۔ اگر یہاں بیوی مراد ہوتی تو اس کا خرچہ تو بہرحال شوہر کے ذمے ہے ہی، دودھ پلائے یا نہ پلائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے ساری ہی مائیں مراد ہوں، خواہ طلاق والی ہوں یا اپنی بیویاں، کیونکہ آنے والے احکام سب کو عام ہیں۔ انہیں والدات فرما کر اپنے بچوں کی پرورش پر مائل کیا گیا ہے۔ عربی میں امن بھی ماں کو کہتے ہیں اور والدہ بھی ماں کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے ابن بھی باپ کو کہتے ہیں اور والد بھی باپ کو کہتے ہیں، مگر ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ عام ہے کہ اس میں کبھی سگی سوتیلی ماں، دادی، نانی، خالہ، بلکہ استاد دین کی بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ حرمت علیکم امہاتکم، دیکھو اس میں سگی سوتیلی مائیں، دادی، نانی سب داخل ہیں،
اور فرمان ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مگر والدہ صرف سگی ماں کو ہی کہا جائے گا۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے اس حصے کے اندر، قرآن عظیم کی اس آیت کے حصے کے اندر یہ فرمایا ہے کہ مائیں اپنی اولاد کو خواہ لڑکا ہو یا لڑکی پورے 2 برس دودھ پلائیں۔ یہ پورے 2 سال بھی اس کے لیے ہیں کہ جو رضاعت پوری کرنا چاہے، پوری کرنے کا ارادہ ہو، ورنہ اگر بچے کو نقصان نہ پہنچے، بچہ صحت مند ہے تو اس سے پہلے بھی دودھ کو چھڑایا جا سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں یعنی دودھ پلانے کے زمانے میں ماں کا سارا خرچہ، غذا، لباس بچے کے باپ پر ہوگا، مگر حسب دستور۔ حسب دستور کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ماں کو اس پر زیادہ نخرے کرنے کا حق ہے اور نہ باپ کو کوتاہی کرنے کی گنجائش۔ کسی نفس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ہے، لہذا نہ تو باپ پر بہت بوجھ ڈالا جائے اور نہ ماں کے اوپر ظلم کیا جائے۔ یہ بھی خیال رہنا چاہیے کہ بچے کے ذریعے نہ ماں کو نقصان دیا جائے کہ اگر اسے پرورش سے معذوری ہے اور باپ میں دائی رکھنے کی طاقت ہے تو ماں کو مجبور نہ کیا جائے، اور نہ ہی باپ کو نقصان پہنچایا جائے کہ اس غریب میں دائی رکھنے کی طاقت نہ ہو اور ماں بچے کی پرورش سے انکار کر دے، یا اس میں اعلیٰ غذا دینے کی گنجائش نہ ہو یعنی باپ کے اندر، اور وہ یعنی ماں جو ہے وہ بڑھیا چیز مانگے کھانے کے لیے۔ تو یہ سارے احکام باپ والے بچوں کے تھے۔ اب یتیموں کا حال سنو، وعلی الوارث مثل ذلک، کہ ان کی پرورش کا سارا خرچہ باپ کی طرح دیگر ذی رحم وارثوں پر ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ شریعت مطہرہ نے لڑکوں اور لڑکیوں کی ساری زندگی میں فرق رکھا ہے۔ لڑکے کا سارا خرچہ زمانہ طفولیت یعنی بچپن کا باپ کے ذمے رکھا، جس میں پرورش اور بچے کی تعلیم سبھی داخل ہیں۔ پھر جب لڑکا کمائی کے لائق ہو جائے تو اسے اپنے سارے خرچے کا ذمہ دار قرار دیا۔ پھر ماں باپ کا خرچہ اور بیوی بچے کا خرچہ اسی کے اوپر لازم قرار دیا۔ غرض کے لڑکے کی زندگی کے 3 حصے کر دیے۔ خود پرورش پانا تو باپ کے ذمے ہے، اپنا خرچ آپ اٹھانا یعنی جب وہ بڑا ہو جائے، اپنا کاروبار کر لے، خود کمانے لگے تو اب اپنا خرچ وہ خود اٹھائے۔ دوسروں کا خرچہ اٹھانا یعنی اس کے والدین اگر بوڑھے ہیں، ضعیف العمر ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ بیٹا جو ہے وہ اپنے والدین کا خرچہ بھی اٹھائے گا۔ مگر لڑکی کا خرچ جو ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے اوپر رکھا ہے۔ شادی سے پہلے سارا خرچہ باپ پر، شادی کے بعد سارا خرچہ شوہر پر، طلاق کے بعد عدت کا سارا خرچہ شوہر کے اوپر، عدت کے بعد سارا خرچہ دوسرے شوہر پر۔ اگر لڑکی کسی وجہ سے دوسری شادی نہ کر سکے تو پھر خرچہ ماں باپ کے اوپر، اور اگر ماں باپ اور بھائی بہن وغیرہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر مسلم قوم یا حکومت وقت کے اوپر اس لڑکی کا خرچہ ہوگا کہ وہ یتیموں اور بیوہ عورتوں کی پرورش کے انتظام کریں، کیونکہ عورتوں کے ذمے اندرونی زندگی سنبھالنا ہے، مردوں کے ذمے بیرونی زندگی کا انتظام ہے۔ اگر عورتوں پر بھی مردوں کی طرح کمانا لازم کر دیا جائے گا تو بچہ کون جنے گا اور بچوں کی پرورش کون کرے گا، گھر کو کون سنبھالے گا؟ گاڑی کے دونوں پہیے اگر ایک ہی طرف لگا دیے تو بلا بتاؤ گاڑی کیسے چل سکتی ہے؟ لڑکیوں کا ہنر سکھانا، ان کو سینا پرونا، گھر سنبھالنا ہے، مردوں کا ہنر کمائی کرنا رکھا گیا ہے۔ جیسا ذمے میں کام ویسا ہی انتظام ہے۔ سامعین اکرام، اسلام ایک بہترین مذہب ہے
جو آفاقی مذہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پر بھی قوم مسلم کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ ہر چیز کو، زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو، اس کے اصول اور ضوابط مولا تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں۔ کتنا پیارا نظام مرتب کیا ہے کہ بچوں کو مائیں دودھ پلائیں، شوہر ان کے حقوق ادا کریں، کھانے کا، ان کے لباس کا خیال رکھیں، اور پھر اس میں یہ بھی نصیحت فرما دی کہ عورتیں زیادہ نخرے نہ دکھائیں، اور یہ بھی اس میں فرما دیا کہ بچوں کے جو والد ہیں وہ بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ نہ کریں، نہ ایک دوسرے کی دل آزاری کریں، بلکہ حسن سلوک کے ساتھ شریعت مطہرہ کی پیروی کریں اور اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں۔ آج جو ہم پریشان ہیں، حواس باختہ ہیں، اس کی واحد بنا یہی ہے کہ ہم نے قرآن اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم جو ہے وہ دہریوں کی پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دقیانوسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اسلام کی عظمت پیدا فرما دے، تعلیمات اسلام کے اوپر گامزن فرما دے، تو پھر وہی عروج و ارتقاء جو ہمارے اسلاف کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، وہی بلندی، وہی رفعت آج پھر لوٹ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو سبسکرائب کریں۔